السلام علیکم۔ مذہب کا سب سے اہم پہلو اس کا روحانی پہلو ہے۔ روحانیت کس چیز کا نام ہے؟ روحانیت اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کی اساسات کو درست طریقے پر سمجھنے کا نام ہے اور اس کے مطابق اپنی شخصیت اور عمل کو ڈھالنے کا نام ہے۔ قرآن مجید اس سلسلے میں ہماری بالکل واضح رہنمائی کرتا ہے اور اس کے لیے پورے قرآن میں جگہ جگہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، لیکن قرآن مجید جس جگہ سے شروع ہوتا ہے یعنی سورہ فاتحہ اور جس جگہ ختم ہوتا ہے یعنی سورہ ناس، ان دو مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف اس طرح کرایا ہے کہ اگر وہ تعلق ہمیں سمجھ میں آ جائے تو اللہ سے ہماری جو ریلیشن شپ ہے اس کی نوعیت بھی بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید کا آغاز سورہ فاتحہ میں اس طرح ہوا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یعنی اللہ تعالیٰ کی انتہائی مہربان ہستی ہے، انتہائی کریم و رحیم ہستی ہے، اور اس بنا پر وہ اس کا مستحق ہے کہ اس کی شکر گزاری کی جائے، اس کی حمد کی جائے۔ یہ کس بات کا اظہار ہے؟ یہ اس بات کا اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں دے رکھی ہیں، اتنے احسان کر رکھے ہیں، اتنی مہربانیاں کر رکھی ہیں کہ ہمارے دل میں اس کی محبت، شکر گزاری، اس کی ثنا، اس کی تقدیس، اس کی تعریف کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے، اور یہ روحانیت کا پہلا اور بنیادی سبق ہے۔ روحانیت کا دوسرا سبق قرآن مجید کی آخری صورت یعنی سورہ ناس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا ہے کہ وہ انسانوں کے رب ہیں، انسانوں کے بادشاہ ہیں اور انسانوں کے معبود ہیں، تو یہ اگلی تین اساسات ہے جو قرآن مجید بنیادی اساسات ہمیں بتا رہا ہے کہ رب کا مطلب ہوتا ہے وہ جو انسانوں کا آقا ہو۔ یعنی زمانہ قدیم میں اس دور میں تو یہ ظاہر کہ تصور نہیں ہے، اس لیے کہ اب غلامی کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن پرانے زمانے میں جو آقا ہوتے تھے غلاموں کے، اور اگر وہ اچھے آقا ہیں تو انسان ان سے ایک نوعیت کی حمیت محسوس کرتا تھا، اور ان پر کوئی مشکل وقت آتا تھا تو انسان ان کی حمیت اور حمایت میں ان کی مدد و نصرت کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا۔ تو یہ تعلق کی گویا کہ پہلی اساس ہے کہ ہمارا آقا، ہمارا مالک، ہم جس کے غلام ہیں، وہ انتہائی کریم، مہربان، رحیم ہستی ہے، تو اگر اس کے دین پر کوئی مشکل وقت آیا تو ہمیں پھر کھڑے ہونا ہوگا اس کی حمیت کے لیے، حمایت کے لیے اور اس کی نصرت کے لیے۔ یہ پہلی چیز اس سورہ ناس کے اندر بیان ہوئی ہے۔ جو دوسری چیز سورہ ناس سے بیان ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کے تعلق کی نوعیت، وہ ملک الناس کی ہے، یعنی وہ انسانوں کا بادشاہ ہے۔ بادشاہ وہ ہوتا ہے جس کے حکم کی اطاعت کی جاتی ہے، تو یہ تعلق کی دوسری اساس ہے اس صورت میں کہ ہمیں اللہ کی اطاعت کرنی ہے۔ اور تعلق کی آخری صورت الہ الناس، وہ انسانوں کا معبود ہے۔ معبود اس چیز کا نام ہے کہ وہ انسانوں کا دیوتا ہے، ہم اس کے پجاری ہیں، پرستش کا تعلق پیدا ہونا چاہیے۔ تو یہ تعلق کی اساسات میں قرآن مجید نے بیان کی ہیں، اور ہمارا جو پورا عبادتی نظام ہے اور پوری شریعت ہے وہ اصل میں اسی کی تشریح ہے، اسی کی تعبیر ہے۔ یعنی نماز اور زکوٰۃ پرستش ہے، حج اور عمرہ حمیت و حمایت ہے، روزہ اطاعت ہے۔ یہ گویا کہ دین کی روحانیت کا ایک مختصر سا تعارف ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حقیقی معنوں میں قرآن مجید کا روحانی انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے۔